बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 3 रुकनी सीनियर जजेस पर मुश्तमिल बेंच आज मेरे साथ मौजूद है। रिपोर्टर्स बेंच, वो अदालती बेंच नहीं मती भाई। और नाज़रीन, 2-3 खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, तीनों आपस में कनेक्टेड हैं। पहली चीज़ तो ये कि सलमान अकरम राजा ने नज़रसानी दरख्वास्त दायर की है चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा के तहरीर करदा उस फैसले के ऊपर जिसमें उन्होंने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया था और कहा था कि बामानी मुशावरत क्योंकि नहीं हुई लिहाजा फैसला पहले मुअत्तल किया गया, उसके बाद फैसले को कलअदम करार दे दिया गया कि जी क्योंकि बामानी मुशावरत हो गई है। इस मुशावरत के नतीजे में तमाम हाजिर सर्विस साहिबान के नाम बाहर हो गए थे और जो रिटायर्ड जजेस हैं उनके वाले ट्रिब्यूनल्स हो गए थे। आइनी नुक्ता, कानूनी नुक्ता इस केस में यह था कि क्या ट्रिब्यूनल्स के जजेस का चुनाव लाहौर हाई कोर्ट का इख्तियार है कि वो बताएंगे किस जज को हमने देना ट्रिब्यूनल के लिए, किसके लिए नहीं, या इलेक्शन कमीशन अपनी मर्जी के जजेस चूज़ करेगा, हमें ये चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए, हमें पैनल चाहिए, पैनल नहीं चाहिए। ये एक सवाल है। दूसरी स्टोरी नाज़रीन ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद में इजाफा किया जा रहा है, बढ़ा के 23 की जा रही है और आइंदा हफ्ते हुकूमती बिल इस हवाले से पार्लियामान में पेश किया जाएगा। सादा अक्सरियत से क्योंकि कानून साजी होनी है तो इतना मुश्किल नज़र नहीं आ रहा है बिल का मंजूर होना, आसानी से हुकूमत करवा लेगी। तीसरी चीज़ है, इसी हफ्ते के अंदर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो बिल है, कानून है, उसके अंदर एक तरमीम लाई जा रही है और जस्टिस मुनीब अख्तर को उससे निकाला जाएगा। चीफ जस्टिस और सीनियर प्यूनी जज बरकरार रहेंगे जबकि आइनी बेंच के सरबराह को उस 3 रुकनी कमेटी का हिस्सा बनाया जा रहा है। इन तीनों के ऊपर डिस्कशन करते हैं। पहले आगाज़ करते हैं ट्रिब्यूनल से। मती भाई, मसला था आइनी तशरीह का, कानून की तशरीह का। लार्जर बेंच बनाया था इसलिए, और चीफ जस्टिस साहब ने बस समझ लेके शापर डबल किया और बाजी मुशावरत हो गई, ये हो गया, वो हो गया, साबिक चीफ जस्टिस ने, और मामला उठा के उन्होंने रिटायर्ड जजों के हवाले कर दिया कि किसी तरीके से फॉर्म 47 गवर्नमेंट बची रहे। कानूनी नुक्ता तो तय ही नहीं हुआ जो असल मुद्दा था, और जो हाजिर सर्विस जजेस थे उनसे केस लेके रिटायर्ड को दे दिए गए हैं। क्या कहते हैं इस चीज़ के ऊपर? जो रिव्यू में इख्तियार था, जो असल चीज़ के जज लगाने किसने, वो तो डिसाइड ही नहीं हुआ था। इसके ऊपर राजा साहब आए हैं जी, बिशार राजा साहब। आप नहीं, सलमान अकरम राजा साहब आए हैं। अच्छा, अब जवाब आपने देना। मैं समझा बिशार राजा साहब। सलमान अकरम राजा साहब नरसानी दायर किया। दोनों राजी हैं सर, हम क्या करें सर, राजी फंसे। अच्छा, मेरे ख्याल में जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल वाला मामला है वो तो अल्लाह भला करे, मैं तो कहूँगा अल्लाह भला ना करे काजी फायद ईसा का, कि उन्होंने एक ट्राइब्यूनल वाले मामले को पहले तो देर तक रोके रखा। ठीक है, क्योंकि ट्राइब्यूनल वाला मामला अगर चल पड़ता तो आप थोड़ी देर के लिए सोचें कि बहुत सारे जो फार्म 47 थे वो मुस्तरद होते और फार्म 45 के मुताबिक नताइज आ जाते हैं, और फिर जो रावलपिंडी के लियाकत चट्ठा साहब के माजी के काजी पर जो इल्ज़ामात थे और सिकंदर सुल्तान राजा चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर, वो सच्चे साबित हो जाते हैं। ख़ास तौर पे जो पिंडी के कमिश्नर लियाकत चट्ठा साहब ने इल्ज़ामात लगाए थे, तो वो जो पिंडी के हल्के इलेक्शन ट्राइब्यूनल में मामले जाते तो उससे तो वो इल्ज़ामात साबित हो जाते हैं। तो माजी के काजी को ये बहुत बड़ी परेशानी थी, और मैं समझता हूँ कि उन्होंने डिसऑनेस्टी का और बददियानती का मुजाहरा किया काजी फायद ईसा ने, कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल को नहीं चलने दिया, और अगर वो चल पड़ता तो आज खुद काजी कटारे में खड़ा होता। तो अभी भी काजी अगर ये समझ रहा है कि उसको कोई नहीं पूछ सकता, तो मेरे ख्याल में आने वाले वक्तों में आप देखेंगे और तारीख के कटारे में भी खड़ा होगा और कानून के कटारे में भी वो खड़े हो सकते हैं। तो ट्राइब्यूनल वाला मामला तो इसलिए उन्होंने निपटा दिया था कि जब उनकी मर्ज़ी के जजेस के नाम सामने आ गए काजी फायद ईसा के, तो उन्होंने कहा जी बस मुशावरत होगी। मगर अफसोस इस बात का ये है कि जो काजी की मुन्नस भी कोई हो सकती है। काजी की मुन्नस क्या होती है बिशार राजा साहब? काजन महाराज जी, मुझे तो काजी की मुन्नस काजिया। अफसोस इस बात का है कि हमारी अदलिया में काजिया भी हैं, और उन्होंने जो एक पहले बड़ा स्टैंड लिया था उससे पीछे हट गई। पहले 8 जजेस के वो नाम दिए थे कि जो मलक शहजाद अहमद लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने दिए थे, लेकिन फिर हुआ ये मुशावरत के नाम पे फिर वो 4 जजेस के नाम पीछे हो गए, और मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ी पसपाई थी जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदलिया के चीफ जस्टिस की तरफ से दिखाई गई है, और ये बहुत बड़ी कमज़ोरी थी, और इसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाया काजी ने, और बजाय इसके कि इस कानूनी सवाल का जवाब देता कि भाई इलेक्शन के जो ट्राइब्यूनल है उनके जजों की तैनाती जो है वो अगर
किसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के मशवरे से होनी है, तो क्या इलेक्शन कमीशन हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को बताएगा कि कौन सा जज कौन सा मुकदमा सुनेगा, या हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बताएगा कि ये जजेस हैं जो ये मुकदमात सुनेंगे? तो ये तो मतलब इसमें एक इन्फॉर्मेशन है जी जो इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट में भी लिखी हुई थी, मैंने वो थोड़ा सा जायज़ा लिया था, उसका नज़र पड़ गई थी मेरी। उसमें ये लिखा था कि जो हाई कोर्ट ने भी मीटिंग मिनट्स भेजे थे कि आलिया नीलम साहिबा की और सिकंदर सुल्तान राजा साहब की मुलाकात में नाम डिस्कस नहीं हुए थे। उसमें जाते ही चीफ इलेक्शन कमीशन, क्योंकि गवर्नमेंट को पूरा टाइम दिया गया था ना कि जब वो ऑल ऑफ लेंगी तब होगा, सारा कुछ होगा। इन द मीन वाइल लॉ अमेंड हो गया, लॉ अमेंड किया तो सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने जाके कहा उन्हें कि जी अब क्योंकि नया कानून आ गया तो उसके तहत हम रिटायर्ड जजेस भी लगा सकते हैं। अब रिटायर्ड के लिए मुझे आपसे मुशावरत की ज़रूरत नहीं। उन्होंने कहा आपने रिटायर्ड लगाना है, फिर अब जाके लगाए नए लॉ के तहत। वो लॉ वैसे भी जुडिशल साइड पे चैलेंज हुआ है, उसके ऊपर वो उन्होंने कहा मैं कमेंट भी नहीं करूँगी। तो ये वाक़या हुआ था। बेसिकली उन्होंने उनसे मुशावरत तो की नहीं थी कि ये दे दो ये ले लो। सवाल है यहाँ पर मतीब भाई के जिस तरह आप कह रहे हैं कि माजी के काजी वो हमेशा पंचायत के बड़े ख़िलाफ़ होते थे। वो कहते होते थे कि आइन और कानून के मुताबिक चलें। तो फिर इस मामले में उन्होंने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को पंचायत करने के लिए लाहौर हाई कोर्ट के पास क्यों भेज दिया था? वो हमेशा इस पर जोर देते कि ये जो आइन कहता है बड़ा सादा आइन है हमारा, वो इसमें कहते हैं कि इसमें कोई पेचीदगी नहीं है, ये लफ्ज़ लिखे हुए हैं, इसके मुताबिक आप चलें। लेकिन उन्होंने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को भेज दिया लाहौर पंचायत करने के लिए, और फिर यहाँ आकर बताया जी हमारी पंचायत हो गई है। और फिर उसमें एक ऐसा वो रावलपिंडी का आपने जिक्र किया, अब्दुल शकूर प्राचा साहब को उसका ट्रिब्यूनल का सरबराह बनाया गया, जो जिनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर हुआ था। उन्होंने उसका सामना करने के बजाय इस्तीफ़ा दे दिया। ज़ाहिर उन्होंने करप्शन की हुई थी ना, तो उस वजह से उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। अगर करप्ट ना होते वो इस्तीफा तो इजाजुल एहसन साहब ने भी दिया और उनके खिलाफ रेफरेंस नहीं था ना, रेफरेंस नहीं था। अगर वो नकवी साहब ना ने होते, करप्ट ना होते तो इस्तीफ़ा नहीं देते। मेरा ये मानना है जी यार, वो शख्स नकवी साहब के खिलाफ रेफरेंस दायर हुआ, उन्हें सामना करना चाहिए था अगर वो गिल्टी नहीं थे। और जिस तरह अब्दुल शकूर प्राचा साहब ने जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल, वो अब क्या फैसले करेंगे? अच्छा दूसरा जो आपने काजिया का जिक्र किया, इन्होंने काजिया का, मैंने आपका एक व्लॉग देखा था कोई 2 रोज़ कबल, जिसमें आपने कहा था जी कि वो आईनी बेंच का सरबराह वहाँ पर मुस्लिम लीग नून का कारकुन होगा। तो काजिया भी कारकुन होगी ना, काजिया भी कारकुन है नून लीग की। अब तक जो भी हुआ वहाँ पे, मैंने ये तो कोई बात नहीं की थी कारकुन होगा, कारकुन की हैसियत से ये आपने कहा, मतलब उसकी क्या हैसियत होगी? जारी बात है जो लगेंगे और फिर फैसले लिखने भी पड़ेंगे। आइनी बेंच का मतलब है कि आइन की तशरीह, और आइन की तशरीह के लिए आपकी अंग्रेजी अच्छी हो, समझ अच्छी हो, वो सवाल भी नहीं उठा सकते वहाँ पे बेंच तो में। अगर आपने मर्जी के जज तो लगा दिए आइनी बेंच में, लेकिन अगर वो आइन की तशरीह के लिए फैसले ही नहीं लिख पाए जिन्होंने आइंदा कई नस्लों तक जिनको पढ़ा जाना है, तो फिर ऐसे आइनी बेंच का फ़ायदा क्या? और जो फैसले लिखने के काबिल हैं वो माशाल्लाह उनकी काबिलियत पे आप लोगों को एतराज़ रहता है। अच्छा मतीब भाई, एक आखिरी इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है। हर दफ़ा जब भी कोई हल्का खुलता है, हम 2008 का देख लें, 13 का इलेक्शन देख लें, 18 का देख लें, उम्मीदवार का इतनी गलती सामने नहीं आती जितनी इलेक्शन कमीशन के ब्लंडर सामने आते हैं। तो बेसिकली वो केस भी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ ही होता है ट्रिब्यूनल में। तो इलेक्शन कमीशन खुद चूज़ करेगा कि मेरे खिलाफ केस कौन सुनेगा। ये इंसाफ की बेसिक प्रिंसिपल को कन्फ्लिक्ट नहीं करता उससे? देखिए, पहली बात तो ये है कि इलेक्शन कमीशन को तो ऐसे तमाम तनाज़ात में फ़रीक बनना ही नहीं चाहिए। अब तो फुल कोर्ट ने भी कह दिया अब नहीं बन सकते। और इलेक्शन कमीशन जो है वो इस तरीके से अपीलें करता रहा है इस इलेक्शन में कि जैसे सियासी जमातों से ज़्यादा वो खुद इलेक्शन लड़ रहा था। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा जो हैं वो पता नहीं अपने मुकद्दर के सिकंदर तो हैं, लेकिन इस मुल्क के मुकद्दर का बेड़ा गर्क कर दिया उन्होंने। इस पूरे निज़ाम को तबाह करके रख दिया है। और काजी फाइज ईसा जो हैं वो बिल्कुल, मैं समझता हूँ जो रावलपिंडी के कमिश्नर ने जमाल लगाए उसमें बहुत वज़न है और उनकी तहकीकात होनी चाहिए थी। और ये जो काजी हैं या काजियाँ हैं, ये कज़िये अब ख़त्म होने चाहिए, क्योंकि अब ये बहुत देर हो गई है पहले ही। तो अभी तक अगर ट्राइब्यूनल के मामला तय नहीं हो रहे तो ये तो शर्म का मुकाम है हमारी अदलिया के लिए भी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए भी, हमारी उस पार्लियामेंट के लिए भी, जो हर तरह से ये कोशिश कर रही है कि जो मौजूदा हुकूमत है या तो उसको बचाया जाए ट्राइब्यूनल्स की फॉर्म 45-47 के तनाज़े के फ़ैसलों से, या फिर उसको जो है जाली 2/3 अक्सरियत के ज़रिए आइनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। तो ये सब लोग तो अपने अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं, इसमें कोई मफाद आमा वाली बात नहीं लगती और ना ही कोई अदलिया की आज़ादी वाली बात लगती है। लेकिन एक और बात, जिस तरह मती भाई ने कहा जी कि
الیکشن کمیشن پاکستان سپریم کورٹ میں فریق بن کر آتا رہا، لیکن المیہ اس کے اوپر یہ ہوتا رہا متیب بھائی کہ وہ کیس ماضی کے قاضی جناب چیف قاضی القضاء قاضی فائز صاحب متیب بھائی اپنی عدالت میں لگاتے، اور پھر وہ قاضی فائز صاحب ایڈوکیٹ بن کر الیکشن کمیشن کی جانب سے قاضی فائز صاحب کی عدالت میں دلائل دیتے، اور پھر وہ اتنے متاثر کرتے جناب چیف جسٹس صاحب کو کہ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب ایڈوکیٹ قاضی فائز عیسیٰ کے حق میں فیصلہ دے دیتے. یہ کلمیہ رہا. واہ جی واہ. تو اچھا متیب بھائی، پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں پہلے منیب اختر صاحب کو نکالنے کے لیے ایک ترمیم کی گئی آرڈیننس کے ذریعے، اور جب منصور علی شاہ صاحب نے بھی آرڈیننس کمیٹی کا بائیکاٹ کر دیا تو 2 ممبر کمیٹی چلاتے رہے، اور اس کے اوپر جوڈیشل فائنڈنگ ملی تھی کہ 2 ممبر کا ٹھیک ہے. اب جب کہ انہوں نے جمعے کو نئی ترمیم بتایا جا رہا ہے کہ کرنے جا رہے ہیں، اور اب منیب صاحب کو پھر باہر نکالا جا رہا ہے، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ آئینی بینچ کا سربراہ اس کا ممبر بنا دیا جائے. آئینی بینچ ابھی تک جوڈیشل کمیشن نے بنایا ہی نہیں، تو یعنی کہ کمیٹی ڈس فنکشنل کرنے کی کوشش ہے، یا 2 ججز وہ اور منصور علی شاہ صاحب بیٹھ کے پہلے کی طرح کام چلا لیں گے اپنا، جب تیسرا ممبر ابھی تک تو الاٹ ہی نہیں ہوا. تو مجھے لگ رہا ہے کہ حکومت جو ہے وہ سپریم کورٹ کو بلیک میل کر رہی ہے اس نقطے پہ کہ اگر سپریم کورٹ کے ججوں نے جوڈیشل کمیشن میں بیٹھ کے آئینی بینچ تشکیل نہ دیے یا حکومت کی مرضی کے بینچ تشکیل نہ دیے، تو پھر جو سپریم کورٹ کی اپنی ججز کمیٹی ہے وہ بھی نہیں چل سکے گی، اور یہ سپریم کورٹ بھی نہیں چل سکے گی. تو یہ ایک بلیک میلنگ ٹیکٹکس ہے کہ اگر آئینی بینچ کے ججز کو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت بنائی گئی ججز کمیٹی میں شامل کیا جاتا ہے، تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے، جو اگر آئینی بینچ کا وہ سربراہ نہ بنا، اگر اس نے آئینی بینچ کی تشکیل میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی، تو پھر سپریم کورٹ کا جو چیف جسٹس ہے وہ اپنے بینچز بھی نہیں بنا سکے گا، اور وہاں پہ پھر آئینی بینچ کا جو سربراہ ہوگا وہ پھر وہاں پہ رکاوٹ ڈالے گا. تو یہ میرے خیال میں بڑی بدقسمتی کی بات ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ پھر جو ججز کمیٹی ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ والی، اس میں فیصلے تو اکثریت سے ہوں گے، مگر پھر وہ یہ بھی لکھ دیا جائے گا کہ 3 ججوں کا کورم ہوگا، تاکہ اگر آئینی بینچ کا جج شریک نہیں ہوتا تو وہ 2 جج جو ہیں وہ فیصلہ بھی نہ کر سکتے. تو سپریم کورٹ تو یہ ہر لحاظ سے سپریم کورٹ کو بلیک میل کرنے کی کوشش ہے. یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہماری یہ حکومت جو فارم 47 کی حکومت ہے، اور یہ ہماری یہ جو عدلیہ ہے، اس کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو آئین سے وفاداری نہیں بلکہ طاقتور حلقوں سے اپنی وفاداری کو آئے روز ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. اور یہ جو حکومت اب مزید حرکتیں کر رہی ہیں، اس سے یہ مزید بے نقاب ہو رہی ہے. یہ حکومت جو ہے عدلیہ کو کنٹرول صرف اس لیے نہیں کرنا چاہ رہی کہ خود کو بچانا ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ اب حکومت کا مقصد صرف ایک ہے، وہ یہ کہ آنے والے وقتوں میں عدالتیں جو ہیں، وہ جو پی ٹی آئی کے جو کارکن ہیں، جو لیڈران ہیں، خاص طور پہ عمران خان، اس کو کسی قسم کی ریلیف دینے کی پوزیشن میں ہی نہ ہو. اور متیب بھائی ایک اطلاع یہ بھی آ رہی ہے، رائے صاحب آپ سے بھی اس پہ کمنٹ دوں گا، کہ پوری طریقے سے کوشش کی جا رہی ہے جسٹس منیب اختر کو ریڈیکیول کر کے کسی طریقے سے ان سے استعفیٰ دلوایا جائے کہ وہ کھٹک رہے ہیں دل یزداں میں کانٹے کی طرح. دیکھیں یہ تو پراپیگنڈا تو آپ کو پتہ ہے چلتا ہی رہتا ہے. ہمارے کچھ دوست صحافی بھی ہیں، وہ اس کام کے لیے بھرپور انداز میں استعمال ہو رہے ہیں، اور کچھ سیاستدان تو آبویسلی ہیں، سوشل میڈیا ٹرولز بھی ہیں، اور ان کی کوشش یہ ہے کہ جسٹس منصور کو، جسٹس منیب کو کسی بھی طریقے سے انڈر پریشر رکھا جائے، کیونکہ وہ سینئر ترین ججز ہیں. اور سب سے افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ اس کام کے لیے ہمارے کچھ کورٹ رپورٹر بھی استعمال ہو رہے ہیں. بالکل. اور ان کورٹ رپورٹروں کی ایک اور بھی بہت بڑی ایک سازش ہے اور کوشش ہے کہ جو پریس ایسوسیشن ہے، جو میڈیا ہے، جو کورٹ رپورٹرز ہیں، ان کو نئے چیف جسٹس کے ساتھ لڑا دیا جائے. اور ان کو آپس میں پریس ایسوسیشن اور سپریم کورٹ کا جب جھگڑا بڑھ جائے گا تو پھر ان جیسے جو رپورٹرز ہیں وہ سائڈ پہ کھڑے ہو کے تالیاں بجائیں گے. اور پھر جب میڈیا کی سپورٹ عدلیہ کے لیے نہیں ہوگی، ان اصول پسند ججوں کے لیے نہیں رہے گی، تو حکومت کے لیے جو ہے آسانی ہوگی، وہ سب کچھ کرنا آسان ہو جائے گا، جو اس وقت آزاد میڈیا کی وجہ سے ممکن نظر نہیں آ رہا. تو یہ جسٹس منیب اور جسٹس منصور پہ جو دباؤ ڈالے جا رہے ہیں، ایک تو دلیل یہ دی جا رہی ہے کہ جیسے فوج میں وہ ہوتا ہے کہ سینئر جرنیل جو ہے ان کا پینل جاتا ہے 3 کا، ان میں سے جب
اگر تیسرے نمبر والے کو سلیکٹ کر لیں تو پہلے 2 ریزائن کر دیتے ہیں. تو میں تو ایسے نالائق لوگوں کو یہی کہوں گا کہ آئین میں افواج پاکستان کے بارے میں 2 الفاظ استعمال ہوئے ہیں کہ وفاقی حکومت کا کمانڈ اور کنٹرول ہوگا افواج پاکستان میں. یعنی کہ افواج پاکستان کا جو محکمہ ہے، جو ادارہ ہے، اس کے اوپر وفاقی حکومت کا کمانڈ اور کنٹرول آئینی ذمہ داری ہے، یہ فرض ہے وفاقی حکومت کا. بالکل. جبکہ عدلیہ کے لیے کمانڈ اینڈ کنٹرول نہیں ہے. اس کے برعکس عدلیہ کی آزادی کو یقین بنایا گیا ہے آئین کے اندر. وہ ایک آئینی ادارہ ہے. تو ایک ماتحتوں کے اوپر کمانڈ اینڈ کنٹرول ہے. اس کی آپ پینل کی مثال دیتے ہیں کہ ان میں سے جب ایک سلیکٹ ہو جائے تو دوسرے 2 ریزائن کر جاتے ہیں. اور جو کہ آئینی ادارہ ہے، جو کہ آئین کا تقاضا ہے کہ وہ آزاد ہوں، تو اس میں کوئی سلوٹ تو نہیں مارتا نا. اس کے پیچھے ایک اور لاجک اس میں ججز سلوٹ تو نہیں مارتے اپنے سینئر ججز کو. انہوں نے کوئی کورسز تو نہیں ہوتے، زیادہ ان کے سٹنگ ارینجمنٹ ہوتی ہے اور ہر جج اپنے فیصلوں میں آزاد ہوتا ہے. کور کمانڈرز دیکھیں نا، کور کمانڈرز کے برعکس جہاں پہ کور کمانڈرز کی جب میٹنگ ہوتی ہے تو وہ اس میں اپنی رائے ضرور دیتے ہیں، لیکن فیصلہ آرمی چیف کا ہوتا ہے. وہاں پہ کوئی جمہوریت نہیں ہوتی کہ اکثریت کے ساتھ جو ہوگا وہ ہوگا، نہیں، آرمی چیف کا فائنل فیصلہ ہوتا ہے. اور یہ ہے کنٹرول عام فورسز کا. جبکہ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس از نو بڈی، چیف جسٹس صرف ایک جج ہے، ایک ووٹ ہے. تو پھر اس لیے یہ موازنہ نہیں کرنا چاہیے ایسے جاہلوں کو، ایسے جاہل تجزیہ کاروں کو جو فوج کی مثال دیتے ہیں کہ جب کوئی سپرسیڈ ہو جائے تو ریزائن کر دیتے ہیں. یہ ایک آئینی عہدہ ہے، اس نے حلف اٹھایا ہوا ہے. فوج کے جو آرمی چیف ہیں وہ کوئی آرمی چیف بننے کے بعد حلف نہیں اٹھاتا، نہ ہی کور کمانڈر جرنیل بننے کے بعد حلف اٹھاتے ہیں. تو اس لیے یہ موازنہ ہی انتہائی جاہلانہ ہے. اور میرے خیال میں یہ مثال جو ہے فوج کے اندر ریزائن دینے والی سپرسیڈ ہونے کے بعد یہ سپریم کورٹ کے ججوں پہ لاگو نہیں ہو سکتی. اس کے پیچھے ایک اور متی بھائی وہ معاملہ یہ ہے کہ جب یہ 26ویں آئینی ترمیم لائی جا رہی تھی نا، اور وہ جو شاہکار شہ دماغ جب اس کو لکھ رہے تھے، ان کے ذہن میں یہی تھا جی کہ جب 26ویں آئینی ترمیم لائی جائے گی تو جس طرح کور کمانڈر وہ سپرسیڈ ہوتے ہیں، بنتا ہے تو وہ مستعفی ہو کر گھر چلے جائیں گے، تو جسٹس منصور شاہ اور منیب اختر گھر چلے جائیں گے استعفیٰ دے کر. اور جو سینیارٹی ہے وہ سٹارٹ ہوگی جسٹس امین الدین خان سے. اب بھی جو یہ سوشل میڈیا پر جس طرح انہوں نے متی بھائی نے بات کی کہ کچھ ہمارے صحافی دوست، کچھ وکلاء اور کچھ حکومتی لوگ یہ کہہ رہے ہیں جی نہیں جی دیکھیں وہ سینیارٹی شروع ہوتی ہے جناب جسٹس یحییٰ آفریدی کے بعد سے جسٹس امین الدین خان سے. وہ بھائی وہاں سے سینیارٹی شروع ہوتی ہے تو جسٹس منصور شاہ اور جسٹس منیب اختر کیا سردار طارق مسعود اور مظہر عالم میاں کھیل کے بعد ہوں گے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا نا. میں متی بھائی کی بات سے مکمل اتفاق کرتا ہوں کہ فوج کا ایک سسٹم علیحدہ ہے، فوج سے وفاق کی حکومت کے ماتحت ہے. یہ ایک آئینی عدالت ہے، اس کو آزادی ہے، انہوں حلف اٹھایا ہوتا ہے. یہاں پر ہر جج اپنی رائے دینے کے میں مکمل آزاد ہے. اس کا جسٹ ایک ووٹ ہوتا ہے، صرف یہ ہوتا ہے چیف جسٹس بیٹھتا ہے وہاں پر، اس کی سیٹنگ علیحدہ ہوتی ہے، چیف جسٹس کے دائیں بائیں باقی ججز ہوتے ہیں. اس میں ایسا نہیں ہوتا. صاحب اب ججوں کی تعداد بڑھا کے 23 کر رہے ہیں یار. 50 کر دیں نا، 50 کر دیں. اب جو کل فل کورٹ ہوا اس میں حکومت کو ایک پیغام گیا. حکومت کو پیغام یہ گیا کہ بھائی ہم تو کچھ اور سوچ رہے تھے، یہ تو کچھ اور ہو گیا، اب اس کو تعداد بڑھا رہے ہیں. 50 کر دیں یار. تو متی بھائی اگر یہ تعداد 17 سے 23 ہوتی ہے تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کو جج تو لانے پڑیں گے. عامر فاروق صاحب کو لائیں گے سینیورٹی کے مطابق اوپر، یا ان کو پھر قربانی دینی پڑے گی؟ دیکھیں جوڈیشل کمیشن کے اندر جو اس وقت بیلنس آف پاور ہے وہ حکومت کے حق میں. بالکل. تو حکومت چاہے تو آئین کے مطابق ہائی کورٹوں کی بجائے براہ راست بھی سپریم کورٹ میں تقرریاں کر سکتی ہیں. جو سینئر وکلاء ہیں جو ہائی کورٹ کا جج بننے کے اہل ہیں ان کو سپریم کورٹ میں براہ راست بھی تعینات کیا جا سکتا ہے. اور ماضی میں ایک آدھ دفعہ ایسے ہو بھی چکا ہے جو ریٹائرڈ ہائی کورٹ کے ججز ہیں ان کو لگایا گیا. تو میرا یہ خیال ہے کہ جوڈیشل کمیشن کی جو کمپوزیشن اب 26ویں آئینی ترمیم میں دی گئی ہے، اگر حکومت نے جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 26ویں آئینی ترمیم پہ فوری عمل درآمد کرنے کی مزید کوششیں کی تو اس سے حالات خراب ہوں گے. ہونا تو یہ چاہیے کہ حکومت کو انتظار کرنا چاہیے کہ اس 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے سپریم کورٹ کا ایک بار جو ہے اس کو جائزہ وہ ضرور لے سکے. اس کے لیے جو واحد حل ہے جو سب کے لیے ون ون سلوشن ہے اور جو میں ہر جگہ بتاتا ہوں کہ جوڈیشل کمیشن متفقہ طور پہ فل کورٹ کو آئینی بینچ قرار دے کے اس کے سامنے 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستیں سماعت کے لیے لگا دیں. اور جب وہ ایک دفعہ کلیئر ہو جائیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے اس کے بعد پھر آئینی بینچ بنا لیں مزید بھی. لیکن پہلا آئینی بینچ جو بننا چاہیے اصولی طور پر فل کورٹ ہو اور اس کو آئینی بینچ کا. اس میں یہ ہوگا کہ جو ججز جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آئینی بینچ نہیں ہونا چاہیے یا 26ویں ترمیم ٹھیک نہیں ہے،
وہ جو فل کورٹ میں یہ چیز جانی چاہیے تو ان کی فل کورٹ بھی ہو جائے گی اور آئینی بینچ والوں کی آئینی بینچ بھی مل جائے گا، اس میں مزید کوئی بحث ہی نہیں ہوگی. تو اس لیے یہ حل ہے. اور یہ جو اگر تعداد بڑھائیں گے، اگر ججوں کی تعداد بڑھائیں گے بھی تو کیا ہوگا؟ جو ججز وہ لائیں گے، ایسے ججز جن کو پہلے آئینی عدالت کے لیے وہ سوچ رہے تھے، اور وہ جو این او سی والے جیسے دفاعی تجزیہ کاروں کی لسٹ جاری ہوئی تھی نا، اسی طرح این او سی والے ابھی آئینی ججوں کی بھی فہرستیں آ جائیں گی جن کو کلیئرنس سرٹیفکیٹ دیا جائے گا کہ یہ آئین کو صحیح سمجھتے ہیں. تو ان کو اگر وہ لائیں گے بھی تو کیا ہوگا؟ کیا سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں جوڈیشل کمیشن میں جو بیٹھے ہیں تو کیا وہ ان کو آنے دیں گے؟ ایسے اگر سپریم کورٹ کے 4 ججز ہیں جوڈیشل کمیشن میں لیٹ سے، اور ایک آئینی بینچ کا جو بھی ہوگا وہ بھی سپریم کورٹ کا ہی ہے، تو وہ اگر 5 ججز مخالفت کرتے ہیں کسی بھی شخص کی، اور وہ مجھے لگتا ہے کریں گے بھی، تو یہ جو باقی ہیں اپنی اکثریت کے بل بوتے پہ جج لگا لیں گے؟ نہیں لگا سکتے. آئین میں تو لکھا ہے کہ اکثریت سے فیصلہ ہوگا، لیکن نہیں لگا سکتے، کیونکہ اگر سپریم کورٹ کے 5 ججوں نے کہہ دیا کہ اگر آپ ہماری بات نہیں سن رہے تو پھر آپ یہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس جو ہے شہباز شریف کے دفتر میں لگا لیا کریں، ادھر آنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اپنی 26ویں ترمیم پہ آپ خود ہی عمل کریں، ہم اس کمیشن میں اویلیبل نہیں ہیں. اور آپ نے لکھ دیا ہے کہ ویکینسی ہو یا ایبسنٹ ہو تو آپ لگا کرتے رہیں، آپ پھر آپ جانے اور سپریم کورٹ جانے، ہمیں کیوں بیچ میں گندا کر رہے ہیں آپ؟ تو چاہے وہ ججز اقلیت میں ہیں، لیکن اگر وہ ایک آواز سے بات کریں گے تو ان کی اہمیت ہوگی، طاقت ہوگی. اچھا، آخری سوال متی بھائی آپ دونوں سے یہ ہے، پھر کنکلوڈ کرتے ہیں. جوڈیشل کمیشن کا اب ظاہر ہے جب بھی پہلا اجلاس ہونا ہے، اس میں اگر نئے چیف جسٹس یحییٰ فریدی جن کو گورنمنٹ نے خود تعینات کیا ہے اپنی مرضی سے، اپنی منشا سے، وہ ایک تجویز دیتے ہیں کہ یار جو سینئر جج ہیں منصور علی شاہ صاحب ہیں ان کو آئینی بینچ کا سربراہ بنایا جائے یا فل کورٹ بنائی جائے آئینی بینچ کے لیے، پہلے 3 مہینے کے لیے، 2 ماہ کے لیے، 6 ماہ کے لیے. پہلے اجلاس میں نئے چیف جسٹس کی سفارش کو یا ان کی اوپینین کو مسترد کرنا حکومت کے لیے کتنا مشکل کام ہوگا اخلاقی طور پر بھی اور ہر لحاظ سے کہ یار تو پنگا ڈالنے والی بات ہو جانی ہے. اچھا، میں آپ کو ایک چیز کلیئر کر دوں کہ چیف جسٹس یحییٰ فریدی پہلے اجلاس میں جو بھی بات کریں گے نا، وہ صرف اپنی اکیلے ووٹ کی بات نہیں ہوگی، وہ سپریم کورٹ کے سارے جو 4 ججز ہوں گے وہ ان سب کی ایک ہی بات ہوگی پہلے اجلاس میں. یہ میں آپ کو بتا دوں، بالکل ایسے ہی. اور مجھے یقین ہے کہ اگر یہ 4 ججز بیٹھ کے ایک بات کریں گے نا، پھر یہ اٹارنی جنرل، لا منسٹر، بار کونسل یا اسپیکر کے نمائندے یا 4 سیاستدان اکثریت میں ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر سکتے. شرط یہ ہے کہ یہ 4 ججز کم از کم ایک بات کریں. ہو سکتا ہے انہوں نے فل کورٹ میں مینڈیٹ بھی لے لیا ہو. ایگزیکٹلی، آپ یہ دیکھیں فل کورٹ جو میسج دیا ہے وہ یہی ہے نا کہ 16 ججز ایک ساتھ ہیں اور جو بھی بات ہوگی وہ ایک ہی بات ہوگی. ٹھیک ہے نا، 17 ججز، ٹھیک ہے نا. تو پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کتنے شرم کا مقام ہوگا کہ اگر جوڈیشل کونسل کے حکومتی اراکین جو ہیں اکثریت، اٹارنی جنرل، لا منسٹر، 4 سیاستدان، ایک اسپیکر کا نمائندہ، ایک بار کونسل، یہ اتنی شرم کی بات ہوگی کہ اگر یہ سارے لوگ اپنے چیف جسٹس جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ وہ آئینی بینچ پہ بیٹھ سکیں. اتنے شرم کی بات ہے. اور یہ لا منسٹر اور یہ اٹارنی جنرل اگر یہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ چیف جسٹس کو آئینی بینچ پہ نہیں ہونا چاہیے، میرے خیال میں اس سے زیادہ شرمناک موقف یا پوزیشن کسی حکومت کی نہیں ہو سکتی. سب سے قابل جیورسٹ ہے. اور مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اگر ان لوگوں نے آئینی بینچ کے اوپر کوئی ایوریج قسم کے اوسط ذہن کے سوچ کے ججز بٹھا دیے تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ ایسے ججوں آئینی بینچ بنانے والے یہ جو وزیر ہیں، اٹارنی جنرل اور یہ جوڈیشل کمیشن کے ممبران ہیں، انہوں نے نہ صرف ان ججوں کا آئینی بینچ بنانا ہے بلکہ ان کو ججمنٹ بھی یہی لکھ کے دیں گے پھر، کیونکہ وہ تو اس قابل نہیں ہو کہ جن کو حکومت چاہ رہی ہے کہ وہ اتنی اس انداز سے اور اتنے پرسویسو انداز سے وہ فیصلے لکھیں کہ وہ فیصلے ساری عمر پڑے جائیں آئندہ نسلوں کے لیے. وہ اس قابل نہیں ہوں گے جو مثال کے طور پر پیش بھی کیے جائیں اور پھر مثال کے طور پہ دوسرے مقدمات میں پیش بھی کیے جائیں. لیکن یہ ہے کہ سچویشن میں متی بھائی کی بات سے مکمل اتفاق کرتا ہوں. اگر اس طرح کی سچویشن پڑی تو پھر انارکی ہوگی. وہ پھر 97 والا ماحول یہاں ہوگا جو اس وقت ایک ہی سپریم کورٹ کے اندر 2 چیف جسٹس بیٹھے ہوئے تھے. دونوں نے اپنے متی بھائی نے وہ شاید کور کیا ہوگا، ہم نے تو نہیں کور کیا ہے، اپنی عدالت لگا کر بیٹھے ہوئے تھے. وہ ماحول میں یہاں ہوتا دیکھ رہا ہوں. اور آج یہ خبر یہ بھی چل رہی ہے اسلام آباد کے حلقوں میں کہ جی یہ حکومت جو ہے یہ کوئی اچھا ڈلیور نہیں کر رہی، یہ معاملات ٹھیک نہیں ہو رہے. کوئی قومی حکومت کے حوالے سے بھی بات چیت چل رہی ہے کہ وہ اس کو لایا جائے گا. یہ جس طرح خبر چل رہی ہے کہ صبح شام خبریں چلائی جا رہی ہیں اکانومی ٹھیک ہوگی، سارا کچھ ٹھیک ہو گیا، پھر گورنمنٹ کیسے نہیں ٹھیک چل رہی ہے اگر وہ یہ کر رہے ہیں تو. بہرحال ناظرین، رائے صاحب کو انارکی ہوتی نظر آ رہی ہے اور دعا ہم سب کی یہ ہے اور ہونی چاہیے
کہ انارکی نہ ہو اور سارے معاملات بہتر انداز میں اثر انداز میں عقل سلیم کا استعمال کرتے ہوئے چلائے جائیں اگر، تو میرا خیال ہے کہ یہ لڑائی جھگڑے اور انسٹیبلٹی سے ہم باہر نکل آ سکتے ہیں۔ عقل سلیم یا عقل شریف؟ سر ادھر تو ہے ہی نہیں نا۔ آج کے لیے اتنا ہی ناظرین، پھر انشاءاللہ مزید خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ سپریم کورٹ بار کا الیکشن جاری ہے، نتائج سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے رات کو۔ اللہ حافظ۔